السلام علیکم۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ میں آگے مطالعہ کریں گے۔ علامہ نذیر احمد کو میں شمع المار ہروی توبہ سید افتخار عالم کے سر لگانا چاہتا ہوں، جنہوں نے حال میں مولانا کی نہایت مفصل سوانح عمری شائع کی ہے۔ باستحقاق ان سے بہتر کوئی شخص خیال میں نہیں آتا۔ یہ لکھیں گے اور ہمدردانہ اور شخن گسترانہ لکھیں گے، اسی کی ضرورت ہے۔ نذیر احمد گو ایک حد تک اقلیت سے رسیاں توڑاتے رہے، لیکن ادب اور منقولات سے متعلق جو دفتر انہوں نے چھوڑا ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ کچھ سرسری ریمارک کرنا چاہتا ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ ان کی اعلیٰ درجے کی عربیت کے ساتھ بے مثل قدرت بیان، وسیع ذخیرہ الفاظ اور وہ تصرفات جو جدت خیال اور طریقانہ نقطہ سنجیوں کے لحاظ سے صرف اس شخص کا حصہ ہیں، لٹریچر کی جان ہے۔ اس پر اضافہ کیجئے اردو سی کم مایہ زبان کا ایسے شریفانہ قالب میں ڈھلنا جس پر کلاسکس کا دھوکہ ہو۔ بعض صاحبوں کو غالب کی طرح ان کی مشکل پسندی کا رونا ہے، اور وہ پیوند کاریاں جو ان کی شستہ رفتہ اور برجستہ اردو میں ہوتی ہیں، جس میں انگریزی زیادہ بے جوڑ ہوتی ہے، عام خیال ہے کہ شکل سے خالی نہیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ سب ان کی جدت اختراع اور قوت آخذہ کا زور ہے۔ آمد کی روح میں اضطراری طور پر اپنے پرائے کی تفریق نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ بعض حصے بلحاظ ترکیب و تحلیل اجزائے الثنائے غیر گنگا جمنی ہوتے ہیں، تاہم متانت اور حسن کلام سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتے، جو ان کے لٹریچر کا خاصہ طبع ہے۔ نہ ان کے اچھوتے اور مستقل طرز ادا پر جو شارح عام سے الگ تھلگ اور آپ اپنی نظیر ہے، کوئی اثر پڑتا ہے۔ جو باتیں اوروں کے ہاں بیگانی ہے، ان کی بے ساختگی اور برجستگی خیال کے ساتھ سلسلہ بیان میں اس طرح جذب ہو جاتی ہیں کہ مغایرت یا اجنبیت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ پھر بھی جہاں تک اس حیثیت سے اعتراض کی گنجائش ہے، ادب چاہتا ہے سبک نکتہ چینیوں سے ان کا کمال ہمیشہ بے نیاز رہے۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ باوصف
کمالات علمی جو ایک حد تک ان کے ہم عصروں کو بھی مرعوب کرنے والے تھے، ان کی فطری قابلیت اور اعلیٰ مذاق سخن کی آزمائش کا بہتر سے بہتر پیرایا کیا ہو سکتا تھا؟ جس طرح ناولوں اور تراجم میں برعایت فن یہ اپنی قادر الکلامی کا بڑے سے بڑا ثبوت دے سکے، لٹریچر کے وہ اجزاء جن کا موضوع زیادہ اہم اور سنجیدہ ہے، مثلاً فلسفہ، تاریخ وغیرہ، جس میں وسعت نظر کے ساتھ تحقیق و تنقید، قوت استقراء، تفریع مسائل اور فلسفیانہ استخراج نتائج کے ساتھ غیر منقطع انضباط خیال کی ضرورت ہے۔ یہ قصداً اس طرف نہیں آتے، یہی حد فاصل ہے جو شبلی کے قلمرو سے ان کے دائرہ کمالات کو جدا کرتی ہے، اور یہی وہ آزادی ہے جس کے آثار ان کے لٹریچروں میں آپ دیکھیں گے، اور جس کی بنا پر یہ اکثر کہا گیا ہے کہ وہ موضوع سخن کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کا مرتبہ انصاف پردازی چاہتا ہے کہ ہم مان لیں کہ یہ صرف زور بیان کا قصور ہے جو اظہار فصاحت میں کسی چیز کا محکوم نہیں ہوتا۔ زمانہ کتنی ہی ترقی کرے، اس علم کے پتلے کو پھر پیدا نہیں کر سکتا جس کا کوئی رونگٹا بیکار نہیں۔ جہاں تک لائق ادب مشرقیت کا تعلق ہے، قوم کی یہ آخری بہار تھی جس کے اجزاء کچھ اٹھ گئے، کچھ باقی ہیں۔ قدیم علوم کے نام لیوا ایک آدھ سے زیادہ نہیں ہیں۔ جس مرحوم عربی کو ہم 20ویں صدی میں ڈھونڈتے ہیں، علامہ نذیر احمد کے ساتھ دفن ہو گئی، مگر ان کا حصہ غیر فانی، یعنی ان کی تصنیفات مرنے والی چیز نہیں، وہ اپنی بقائے دائمی کی آپ ضامن ہے، اور یہی انسان کا بڑے سے بڑا تخیل ہے جس سے دنیا میں کوئی بے نیاز نہیں۔ نذیر احمد کے استادانہ اور باوقار لٹریچر کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی اب ہو نہیں سکتی، لیکن اخلاف کے لیے جس قدر سرمایہ عملی انہوں نے چھوڑا، وہ موجود اور آئندہ نسلوں کو ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا۔ ہم ان کی قیمتی تصنیفات کو سینے سے لگائیں گے، آنکھوں میں جگہ دیں گے۔ دائمی جدائی کے بعد ادائے سپاس کا حق کچھ تو ادا ہو رہے۔ سر سید کے بعد اگر ان کے رنگ میں کوئی قلم ہاتھ میں لے سکتا ہے تو
بوڑھے حالی ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں جہاں فطری شاعر ہیں، اعلیٰ درجے کے ناصر بھی ہیں۔ لائف نگاری کے ساتھ نکتہ سنجی اور سخن آفرینی کا ایک خاص سلیقہ ہے، جس نزاکت کے ساتھ ادائے خیال کے مختلف پہلوؤں سے دیکھتے دیکھتے یہ اپنا مطلب نکال لیتے ہیں، کثرت مواد کے ساتھ بھی دوسرے اس قسم کے لطیف تصرفات نہیں کر سکتے۔ طبیعت میں ایک جچا تلا خاص طرح کا مادہ ہے جو حشو و زوائد سے غرض نہیں رکھتا اور ساتھ ہی کسی موضوع بحث میں ان نکات متعلقہ کی طرف نہایت خوبصورتی سے فوری انتقال ذہن کا باعث ہوتا ہے، جو دراصل اس بحث کی جان ہوتے ہیں۔ لٹریچر کا بہت بڑا وصف یہ ہے کہ سخت سے سخت مسائل باتوں باتوں میں طے کر دیے جائیں۔ یہ سلاست و نفاست قدرت کلام کی آخری حد ہے جو سر سید کے بعد حالی کے حصے میں آئی۔ یہ ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے خیالات و مقالات میں جھول یعنی کسی طرح کا تذبذب فی الرأی نہیں ہے، خالص یک رنگی ہے، جسے اصطلاح میں فلسفیانہ کہیے۔ معیار خیال اس قدر بلند پایا اور سلجھا ہوا ہے کہ کہیں سے یہ بیگانے نہیں ہوتے۔ مجھے ہنسی آتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ حالی کی جدید شاعری بلحاظ فن ساقط المعیار ہے اور اس لائق نہیں کہ اس پر توجہ کی جائے۔ یہ فتویٰ پرانی لکیر کے شیدائیوں کا ہے جو خیر سے یہ بھی نہیں جانتے کہ شاعری دراصل کیا چیز ہے اور اس کا موضوع اصلی کیا ہے۔ بھیڑوں کا ایک غول ہے جو مدت ہوئی آنکھیں بند کیے ایک راستے پر پڑ لیا اور آگے پیچھے آج تک چلا آیا، لیکن ہم کو اس سے کچھ بحث نہیں، نہ ہم اس مجموعہ ردیات پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں جو پرانے خیال والوں کا سرمایہ ناز ہے۔ ہم ایک حد تک معصوم حماقتوں سے، وہ کسی کی ہوں، لطف اٹھانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک عیش ہے۔ صرف اتنا کیجیے کہ برے بھلے حالی کو جدید گروہ کی لائق فخر پیشوائی کے لیے چھوڑ دیجیے۔ میرا خیال ہے حالی کے کلام پر مولوی عبدالحق کھل کر داد سخن دیں گے۔ یہ آج تک باوصف قابلیت اور فلسفیانہ مذاق کے صرف مقدمات پر ڈالتے رہے، ان کا مصرف صحیح کچھ اور تھا۔ ان میں مادہ اختراعی خاصا ہے مگر قوت فیصلے کی کمی
صحافت سے آگے بڑھنے نہیں دیتی، حالانکہ ان کا سلیقہ تحریر سفارشی ہے کہ مستقل تصنیف و تالیف کے سوا کچھ اور نہ کرتے۔ بہرحال ان کو کم سے کم میری خواہش تو پوری کرنی ہوگی۔ یادش بخیر، شبلی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، جس سے زیادہ ایک زندہ مصنف پر قلم آزمائی کی گنجائش نہیں۔ چبائے ہوئے نوالوں کا بار بار منہ میں پھیرنا، خواہ وہ کتنے ہی خوش ذائقہ ہوں، جدت طرازی جائز نہیں رکھتی، اور چونکہ کوئی نئی بات نہیں کہہ سکوں گا، اس لیے مختصراً اس قدر کافی ہے کہ شبلی ملک میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ پر فلسفے کا رنگ چڑھایا اور حکیمانہ انکشافات و نکتہ آرائیوں سے اسے ایک مستقل فن بنا دیا۔ علی گڑھ کو انہوں نے چھوڑا اور ندوۃ العلماء نے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خود ان کو، لیکن میرا بس ہو تو شبلی کو ہندوستان سے باہر کالے کوسوں یورپ کے کسی بیت الحکمہ میں بھیج دوں، جہاں ان کو اپنی غیر معمولی قابلیت کی داد بڑے بڑے علماء مستشرقین سے ملے گی، جو بلحاظ ہم فنی ان کے یاران طریقت ہیں۔ شبلی وسیع دائرہ تحقیقات اہل زبان کی سی فارسی، اس میں بھی شاعری کا ملکہ راسخہ اور سب سے زیادہ اپنی زبان میں ان کی لائق رشک انصاف پردازی وہ صفات ہیں جو علانیہ ان کو ہم نفسوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ شعر العجم کے چوتھے حصے میں فلسفہ شاعری پر مختلف پہلوؤں سے جس طرح تنقید کا حق ادا کیا گیا ہے، ادب الاساتذہ کا بہتر سے بہتر مرقع ہے، جس پر دنیا کی کوئی زبان فخر کر سکتی ہے۔ شکریہ۔